السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ نے جو سوالات ہم تک پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس جامع مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، ذیشان احمد صاحب کا سوال ہے، مسجد کی دیوار پر یا اللہ یا محمد لکھنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہنا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہنا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے علاوہ کہیں اور جائز نہیں ہے۔ مسجد میں لکھنا، اپنے گھر میں لکھنا یا کسی درگاہ پر یا محمد یا رسول اللہ یا احمد اس طرح کے کلمات لکھنا جائز نہیں ہے۔ فقہا نے اس کی بنیادی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس سے اس بات کا شبہ اور وہم ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا اور لکھنا ہم اسی طرح رسول اللہ کو حاضر و ناظر جان رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، ہر موقع پر ہر وقت اللہ حاضر و ناظر ہے، تو اس سے یہ شبہ ہوتا ہے، لہذا اس طرح یا محمد لکھنا جائز نہیں ہے۔ عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں، اگر عشاء کی نماز قضا ہو جائے تو کیا وطر کی بھی قضا ضروری ہے؟ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ بعض علماء کا تو یہ کہنا ہے، جیسے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر عشاء کی نماز فاسد ہو گئی، ہم نے وطر پڑھ لی ہو تو اب وطر کی قضا ضروری نہیں ہے، چونکہ وطر کی نماز اپنے وقت میں ادا کی گئی ہے جو کہ عشاء کا وقت ہے۔ البتہ صاحبین یہ فرماتے ہیں، یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد علیہم الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ عشاء کے فرض میں اور وطر میں ترتیب بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ جب ہماری نماز فاسد ہو گئی تو گویا نماز ہی نہیں ہوئی، اب جب نماز ہی نہیں ہوئی تو پہلے فرض ادا کریں گے، پھر اس کے بعد وطر کی ترتیب کے لحاظ سے نمبر آئے گا۔ لہذا یہاں امام صاحب اور امام ابو یوسف اور امام محمد علیہم الرحمہ کے درمیان اختلاف ہے۔ ہمیں احتیاط کے طور پر صاحبین کے مسلک پر عمل کرنا چاہیے، یعنی اگر عشاء کی نماز فاسد ہو جائے تو وطر کی بھی ہم قضا کریں گے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، میں نے جس بکرے کو صدقہ کرنے کی منت مانی تھی وہ 1 سال سے کم کا ہے، تو کیا اسی بکرے کو صدقہ کرنا ہوگا یا 1 سال سے بڑا خرید کر صدقہ کرنا ضروری ہوگا؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی خاص بکرے کو پیش نظر رکھ کر یا یہ کہ کسی خاص بکرے کو متعین اور اشارہ کیے بغیر نظر اور منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ایک بکرا صدقہ کروں گا، یا ایک بکرا ذبح کر کے غریبوں اور فقیروں کے درمیان اس کا گوشت تقسیم کروں گا، تو اب 1 سال کے بکرے کا ہونا ضروری ہے، کم از کم وہ بکرا 1 سال کا ہو۔ لیکن اگر ہم نے کسی خاص بکرے کی طرف اشارہ کر کے متعین کر کے نظر مانی تھی کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میرا یہ جو بکرا ہے اس بکرے کو میں اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا، تو پھر چاہے وہ بکرا 1 سال سے کم کا ہو، منت پوری ہو جانے کے بعد اسی بکرے کو صدقہ کرنا کافی ہو جائے گا۔ اور دوسرا مسئلہ اسی سلسلے میں یہ بھی ہے کہ اسی بکرے کو ذبح کرنا یا اسی بکرے کو صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہم نے اپنی منت کے لحاظ سے جو بکرا طے کیا تھا اس کی قیمت بھی بکرے کے بجائے اگر ہم غریبوں کے درمیان تقسیم کر دیں تو بھی جائز ہے اور درست ہے، اور فقہا فرماتے ہیں کہ یہی زیادہ بہتر ہے تاکہ غریب اور فقیر مستحق آدمی اپنی ضرورت کے حساب سے سامان خرید سکے۔ ایک صاحب کا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے عیسائی تھے، کیونکہ اس وقت حضرت عیسیٰ سچے نبی تھے اور ان پر ایمان رکھنے والے آدمی مسلمان کہلاتے تھے۔ ملحوظ رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء اس دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں وہ مخصوص علاقے، قبیلے اور قوم کے لیے ہوتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا یہ ان کی قوم اور ان کے علاقے کے لوگوں کے لیے ضروری تھا۔ مکہ مکرمہ میں
اس وقت حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی شریعت جاری تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو دیگر موحدین تھے، توحید پرست تھے، ان کے لیے حضرت ابراہیم پر ایمان لانا ضروری تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عیسیٰ پر ایمان لانا ضروری نہیں تھا۔ اسی لیے قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ملت ابراہیمی کی اتباع کیجئے۔ تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے عیسائی نہیں تھے بلکہ ملت ابراہیمی کے پیروکار تھے۔ صابر بھائی ذاکر نگر سے معلوم کرتے ہیں، امام صاحب کے تکبیر کہنے کے بعد ایک شخص نماز میں شریک ہوا، جیسے اس نے ثنا پڑھنا شروع کیا، امام صاحب نے قرات شروع کر دی، تو کیا یہ شخص ثنا پوری کرے گا یا خاموش ہو جائے گا؟ امام صاحب جو نماز پڑھا رہے ہیں، اگر وہ نماز جہری ہے، فجر کی ہے، مغرب اور عشاء کی ہے، تو امام صاحب کی قرات شروع کرنے کے بعد جس آدمی کی ثنا ابھی ختم نہ ہوئی ہو اس کو بھی اپنی ثنا کا سلسلہ ختم کر دینا چاہیے، جتنی ہوئی ہو وہیں چھوڑ دینا چاہیے، پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ نماز سری ہو، ظہر کی اور عصر کی نماز ہو، تو پھر بہرحال مقتدی اپنی ثنا مکمل کر سکتا ہے۔ صاحب کا دوسرا سوال ہے، ایک شخص اس وقت نماز میں شریک ہوا جب امام صاحب رکوع میں تھے، اس نے تکبیر تحریمہ ہاتھ اٹھائے بغیر کہی اور رکوع میں چلا گیا، تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ اگر نماز میں شریک ہونے والے آدمی نے قیام کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہی ہے، اس کے بعد چاہے اس نے ناف پر ہاتھ نہ باندھا ہو اور چاہے اس نے ہاتھ نہ بھی اٹھائے ہوں تکبیر تحریمہ کے لیے، لیکن قیام کی حالت میں اس نے زبان سے تکبیر تحریمہ کہی ہے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی، چونکہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، اسی طرح تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا یہ سنت ہے، اور سنت کے چھوٹ جانے کی وجہ سے نماز درست ہو جاتی ہے، نہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے اور نہ ہی نماز فاسد ہوتی ہے۔ شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کے لیے اس سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اسی طرح اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔